ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, यानी कि اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنگل شیئرنگ کی وجہ سے وہ مس میچ ٹرانسفر ہو گیا اور کسی بھی ایک بچے کی اس میں ڈیتھ ہو جاتی ہے اور پھر الٹیمیٹلی دوسرے بچے کی بھی ڈیتھ کے رسک جو ہے نا وہ بڑھ جاتے ہیں. اسی طرح سے اگر ایک بچہ جو ہے وہ زیادہ دنوں کا ہو گیا ہے، یعنی اس کے حمل سے جو 40 ویکس ہو گئے ہیں اس سے بھی اوپر اس کا ٹائم ہو گیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں پوسٹ میچورٹی، اس میں بھی اس کے جو ہے وہ بچے کے ارد گرد جو پانی ہوتا ہے نا اس کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس سے بچے کی جو ہے نا وہ انٹرایوٹرائن ڈیتھ اس میں ہو سکتی ہے. ہاں جی. اور اس کے علاوہ اگر ماں کو بھی خطرہ ہوتا ہے یا اگر بچے کی جیسے ہاں جی وہ میں ڈسکس کرتی ہوں کہ آگے یہ بالکل ایک رسک والی بات ہے. اچھا اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے اگر بچہ جو ہے نا ویسے ہی جینیٹیکلی ایب نارمل ہے، یعنی بچے کے جو اندر ہیں کروموسومل ایب نارمیلٹیز ہیں یا بچے کے جسمانی اعضاء میں مختلف طرح کے ایب نارمیلٹیز ہو گئی ہیں تو نیچر اس کو اندر ہی پھر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے بیکاز وہ سروائیو نہیں کر پاتا. اور اگر وہ انٹرایوٹرائن سروائیو کر گیا تو بہت ساری ایسی لیتھل وہ ایب نارمیلٹیز ہوتی ہیں کہ بچہ جیسے ہی پیدا ہوا تو اس کے بعد بھی بہت جلدی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ پھر پلیسینٹا کے لیول پہ پرابلم ہوتا ہے، یعنی جو میں نے آپ کو بتایا آول کے لیول پہ نا، اگر آول جو ہے نا وہ صحیح طرح سے بنی ہی نہیں ہوئی، اس میں ایب نارمیلٹیز ہیں، اس نے بیبی کو خون کی گردش دینی ہے، وہ پراپر خون کی گردش نہیں دے پا رہے تو اس سے جو ہے نا وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں اینٹی فاسفولیپڈ سنڈروم، ٹھیک ہے، اور ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں SLE. یہ ان کنڈیشنز میں بھی بیسیکلی نا بچے کو خون کی سپلائی پراپر نہیں جاتی ہے اور اس سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اچھا اینٹی فاسفولیپڈ سنڈروم والی جو مدرز ہوتی ہیں نا زیادہ تر نا وہ یہ بھی حصے دیتے ہیں کہ ہمیں پہلے جو ہے نا ملٹیپل ٹائم مس کیریجز بھی ہو چکے ہیں، تو وہ ایک ہمارے لیے نا ایک وہ یعنی اس کی جو ہسٹری ہوتی ہے نا وہ الرٹنگ فیکٹر ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے تو یہ ڈیتھ کو بھی تو رول آؤٹ کرنا ہوتا ہے نا کہ ڈیتھ کی ریزن کیا ہے. تو اس کی ملٹیپل ریزنز ہوتی ہیں تو ہم نے اس کو پھر بیک گراؤنڈ پہ جا کے بہت سارے ایسے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کہ اتنے کاسٹلی ہوتے ہیں کہ پیشنٹس نہیں کروا پاتے، تو ہم ان کو ہسٹری بیسڈ ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جیسے ایک بچے کا ناڑو ہوتا ہے جس کو کارڈ بولتے ہیں، تو اگر وہ کارڈ بچے کی اندر موومنٹ کے دوران مدر کی نیک کے گرد ٹائٹ ہو گیا، بچہ موو تو اندر کر رہا ہوتا ہے ریگولر، لیکن اگر وہ اس کی گردن کے گرد آیا ہے اور وہ کنٹینیوسلی اس کے گرد ہی رہ رہا ہے یا اور بھی بل پڑتے جا رہے ہیں اور وہ بل اس کی موومنٹ کے دوران اندر ڈیتھ وہ ٹائٹ ہو گئے تو وہ بچے کی امیڈیٹ اندر ڈیتھ کر سکتے ہیں. اس کو ہم کارڈ ایکسیڈنٹ بولتے ہیں. اس طرح سے اگر بچے کی جو ہے وہ تھیلی پھٹ جائے، جیسے ماں کی جو تھیلی ہوتی ہے نا پانی والی وہ پھٹ جائے اور اس دوران میں جو ہے نا وہی کارڈ نکل کے ماں کے جسم سے باہر آ جائے تو وہ جو بچے کو ود ان ہاف این آور اس کی ڈیتھ کر سکتا ہے، بیکاز وہ اٹس جسٹ لائک اسٹرینگولیشن. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ آپ نے گردن کے گرد جو ہے نا وہ کوئی رسی باندھ دی ہے اور ٹائٹ کر دیا ہے یا آپ نے اس رسی کو مروڑ دیا اور بند